کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک انسان 100 سال تک موت کی آغوش میں رہا؟ پھر اچانک اللہ کے حکم سے اس کی آنکھیں کھلتی ہیں، اور حیرت کی بات یہ کہ 100 سال بعد بھی اس کا کھانا بالکل تازہ ہوتا ہے۔ کائنات کے خالق نے انسان کو سمجھانے کے لیے کئی نشانیاں بھیجیں۔ آج ہم ایک ایسے معجزے کا ذکر کریں گے جو عقل کو حیران کر دیتا ہے۔ یہ تذکرہ ہے حضرت عزیر کا، جو اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے۔ ایک دن آپ کا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا جو کھنڈر بن چکی تھی۔ یہاں موت کا پہرا تھا اور زندگی کے نشان مٹ چکے تھے۔ وہاں بکھری بوسیدہ ہڈیاں دیکھ کر آپ کے دل میں ایک سوال اٹھا، اللہ ان ہڈیوں کو دوبارہ زندگی کیسے عطا فرمائے گا؟ یہ شک نہ تھا بلکہ قدرت الہی کے مشاہدے کی ایک تڑپ تھی۔ سفر طویل تھا۔ آپ نے ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی لمحے اللہ کے حکم سے آپا کی روح قبض کر لی گئی۔ وقت رکتا نہیں، دن مہینوں اور مہینے سالوں میں بدلنے لگے۔ ایک صدی بیت گئی مگر حضرت عزیر اسی نیند میں مگن رہے۔ پورے 100 سال بعد اللہ نے آپ کو دوبارہ زندگی بخشی۔ بیدار ہوتے ہی آپ کو لگا کہ صرف چند گھنٹے گزرے ہیں۔ اے عزیر، کتنا عرصہ یہاں رہے؟ ایک دن یا اس کا کچھ حصہ گزرا ہے؟ اللہ نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم 100 سال سے یہاں مقیم ہو۔ قدرت نے 2 بڑے مشاہدے آپ کے سامنے پیش کیے۔ پہلا مشاہدہ، آپ کا کھانا 100 سال بعد بھی ترو تازہ تھا۔ دوسرا مشاہدہ، آپ کا گدھا ہڈیوں کا ڈھیر بن چکا تھا۔ پھر ان ہڈیوں میں حرکت ہوئی اور وہ جڑنے لگیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے گدھا زندہ ہو کر آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اب باری تھی اپنی بستی میں واپس لوٹنے کی، جو اب بدل چکی تھی۔ آپ اپنی گلیوں میں پہنچے جہاں کوئی چہرہ پہچاننے والا نہیں تھا۔ آخر کار آپ اپنے ہی گھر کے سامنے آ کر رک گئے۔ وہاں ایک بوڑھی نابینا خادمہ ملی جو 100 سال سے منتظر تھی۔ جب آپ نے اپنا نام بتایا تو اس نے نشانی مانگی۔ ذرا روک کر مجھے اپنی کوئی نشانی بتاؤ، تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ تم کون ہو۔ میں حضرت عزیر ہوں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہارے دل کو ہدایت دے اور تمہیں حق کو پہچاننے کی طاقت عطا فرمائے۔ آپ کی دعا سے اس کی بینائی لوٹ آئی اور اس نے پہچان لیا۔ اے لوگوں، دیکھو، اللہ کا نبی عزیر واپس آ گیا ہے۔ اب ایک ایسا منظر سامنے آیا جس نے سب کو رلا دیا۔ آپ کا اپنا بیٹا جو اب 118 سال کا بوڑھا تھا سامنے آیا۔ جوان باپ اور بوڑھے بیٹے کا یہ ملاپ ایک زندہ معجزہ تھا۔ لیکن یہودیوں کے علماء کو
اب بھی ایک بڑے ثبوت کی ضرورت تھی۔ بخت نصر نے تورات کے تمام اصلی نسخے جلا دیے تھے۔ بخت نصر، جسے بابل کا سب سے طاقتور حکمران مانا جاتا ہے، جس نے اپنے دور میں بابل کو ایک عظیم الشان شہر بنا دیا تھا۔ اس کی حکمرانی میں بابل علم، فن اور تعمیرات کا مرکز بن گیا، لیکن اس کی یہی عظمت بنی اسرائیل کے لیے ایک تباہ کن دور کا آغاز بھی بنی ہے۔ حضرت عزیر نے اپنے حافظے سے تورات کی تلاوت شروع کی۔ ان کی تلاوت سن کر پتھر دل انسانوں کی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ تب زمین میں دفن ایک پرانا نسخہ برآمد کیا گیا۔ مقابلہ کرنے پر ایک ایک لفظ آپ کی تلاوت کے مطابق نکلا۔ یہ دیکھ کر یہودی کہنے لگے، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ اسی عقیدت نے انہیں شرک کی تاریک وادی میں دھکیل دیا۔ صدیوں بعد بحیرہ مردار کے غاروں سے کچھ قدیم نسخے ملے۔ یہ نسخے قرآن کے اس بیان کی تاریخی تصدیق کرتے ہیں۔ حضرت عزیر کی زندگی ہمیں بندگی اور توحید کا درس دیتی ہے۔ معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تاکہ انسان اللہ کو پہچانے۔ اللہ ہمیں غلو سے بچائے اور صحیح عقیدے پر قائم رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھائے۔ اس ویڈیو میں استعمال کیے گئے تمام مستند حوالے اور تفصیلات آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گی۔ ہماری ٹیم آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے ہمہ وقت موجود ہے۔ آپ کے پیار اور تعاون کا بے حد شکریہ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ ملتے ہیں ایک نئی بصیرت انگیز کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ آپ اگلی ویڈیو کس موضوع پر دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہمیں ضرور بتائیں۔